السلام علیکم۔ 3 اپریل کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں اور سب سے پہلے جمعے کے سیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک 152 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ یہ سیشن کلوز ہوا ہے اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ، اچھی بات ہے۔ اور والیوم بھی کافی بہتر تھے، اگر پچھلے چند سیشنز کے حوالے سے دیکھیں تو سارا کچھ اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کلوزنگ اور یہ والیوم کچھ لوگوں کو ٹیمپٹ کر رہے ہوں کہ نہیں سب اچھا ہے، سب اچھا ہوگا، تو میرا خیال ہے ابھی تھوڑا جلدی ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس کو بہت احتیاط سے دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ مارکیٹ نے لو بھی ٹیسٹ کیا ہے 729 کا، اور 40,000 کو ٹیسٹ بھی کیا اور کلوز ہو گئی۔ جو مارکیٹ کا ہائی ہے وہی مارکیٹ کی کلوزنگ ہے، تو ایک ٹگ آف وار کی کیفیت ہمیں نظر آئی دونوں جانب، مگر والیوم جس طرح میں نے کہا تھوڑے سے بہتر تھے کمپیریٹیولی۔ اب چلتے ہیں گلمس آف دا لاسٹ ویک میں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ کال ہے جو پچھلے منڈے کو آپ کو دی گئی، اس کو پڑھیں، غور کریں اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ گئی کہ اگر مارکیٹ میں یہ پریشر کنٹینیو کرتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ 39,500 اس کا امیڈیٹ ٹارگٹ بن سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 39,300 کی طرف ہی جا سکتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 40,042 اور 39,895 تقریباً 150 پوائنٹ کا ایریا ایک اسٹرانگ سپورٹنگ ایریا ہے۔ یہ سب کچھ 39,500 یا 300 اسی وقت ہوگا جب مارکیٹ اس کے نیچے رکے گی، اس کے نیچے ٹریڈ کرے گی۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بھی ریکمینڈ کیا کہ 39,895 کے نیچے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور 40,042 کے اوپر ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ پریشر کم ہو سکتا ہے، ریکوری کی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں، کیونکہ میں نے اس میں ذکر کیا کہ 40,453 438 ایریا ہے جس کے اوپر جا کے یہ معاملات تھوڑی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اگر پریسائسلی میں دیکھوں، آپ گلمس کی دوسری سلائیڈ پر آ جائیں، اور اگر ہم پریسائسلی دیکھیں تو اس ویک کا لو 39,729 ہے، تو 895 کے نیچے ٹریڈ ضرور ہوئی ہے مارکیٹ، مگر اگر میں کلوزنگ دیکھوں تو جو 30 تاریخ یعنی جمعرات کی کلوزنگ ہے وہ ایک واحد کلوزنگ ہے، جو بلکہ نہیں، وینسڈے کی بھی، وینسڈے اور تھرسڈے کی کلوزنگ 39,895 کے قریب رہی، اور اس کے بعد پھر جمعہ کو ہم نے 152 پوائنٹ کا اضافہ دیکھ لیا۔ تو جو کلوزنگ تھی اس وقت والیوم بھی کم تھے، اور اس میں ہم نے جو ہے لمیٹڈ موو دیکھی ہے مارکیٹ میں۔ پھر میں نے یہاں آپ کو تینوں چارٹ دکھائے، ڈیلی، ویکلی، منتھلی، تو اگر آپ ان چارٹ پر غور کریں تو آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ تو کلوزنگ جو ہے وہ ہفتے کی ایکسائٹنگ شاید کچھ لوگوں کے لیے ہو کہ 59 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ یہ ویک کلوز ہوا، مگر اگر آپ یہ جو تینوں چارٹ میں نے آپ کو دکھائے ہیں، ڈیلی، ویکلی اور منتھلی، تو اس میں آپ یہ نوٹس کریں گے کہ انڈیکس جو ہے بہت ہی لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ ہوا ہے۔ آخری 5 سیشن کی بات کر لیں جو ہفتہ گزرا ہے، تو اس میں بھی بڑی شدید ٹگ آف وار اور لمیٹڈ رینج نظر آتی ہے۔ اور پھر اگر منتھلی کینڈلز کو دیکھیں تو پچھلے 3 مہینے یعنی کہ 2023 جب سے شروع ہوا ہے، ہم ایک لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک رسہ کشی کی کیفیت بلز اینڈ بیئر کے درمیان نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم اس کی کمپیریٹیو انالیسس کریں، کمپیریٹیو انالیسس کا مطلب انڈیکس کی جو ٹیکنیکلز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، اور جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، ان سب کو ملا کے اگر ہم مارکیٹ کو دیکھیں تو پھر میرے خیال میں کوئی زیادہ حیران کن بات نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پہ یقین کرنا ہوگا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، جو مارکیٹ کو درپیش تھریٹس ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں،
وہ کارپوریشنز کی پرفارمنس سے زیادہ ہیں. کارپوریشنز نے تو ان حالات میں بھی اچھا ہی پرفارم کیا ہے, کوئی بہت برے رزلٹ ہم نے نہیں دیکھے. مگر جو دوسرے تھریٹ ہیں جس کو میں ایکسٹرنل تھریٹس زیادہ کہہ رہا ہوں, انٹرنل تھریٹ میں تو میں 2-3 چیزیں ہیں جس کو کاؤنٹ کرتا ہوں, جیسے ڈیلے ان IMF, اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے, اور آپ کے انفلیشن ہے, اور ڈی ویلیویشن آف کرنسی ہے. اس کو میں انٹرنل تھریٹ کہتا ہوں. ایکسٹرنل تھریٹس تو باقی بہت سارے ہیں, اتنے ہیں کہ بس کس کس کا نام لیں. تو اور مارکیٹ کا جو ریئل فنڈامنٹل ہے وہ کیا ہے, کارپوریشن کی پرفارمنس, تو وہ تو کافی اچھا ہے, ان حالات میں کافی اچھا ہے, ٹھیک ہے. مگر باقی جو انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس ہیں وہ انویسٹر کانفیڈنس کو شٹر کرنے کے لیے کافی ہیں. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مارکیٹ کے کسی کریش کی بات کر رہا ہوں, مگر میں یہ بات سمجھانے کی ضرور کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تمام باتیں ہمیں اس بات پہ مجبور ضرور کرتی ہیں کہ ہم اپنی اسٹریٹجیز پر نظر ثانی کریں. ہماری حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے ایسے حالات میں, یہ ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا. میں اپنی پچھلی کئی کالوں میں اس بات کا تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ بہترین انویسٹر یا ٹریڈر وہی ہوتا ہے جو وقت اور حالات کو دیکھ کر اپنی حکمت عملی کا جائزہ لیتا ہے, اس کو تبدیل کرتا ہے, اور حالات کے حساب سے اپنی حکمت عملی کو ترتیب دیتا ہے. بیکار کی امیدوں کے ساتھ جینا, بڑے بڑے ٹارگیٹ سیٹ کر لینا, یہ اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شاید ممکن نہیں ہے. اور جو سیشنز ہم نے جس طرح دیکھے ہیں ان میں کئی سیشن ایسے آ رہے ہیں جس میں شارٹ ٹرم ٹریڈ انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے. لوگ خرید کے پھنس جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہولڈ کرتے ہیں, ایوریج کرتے ہیں اور مزید پریشان ہوتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مشکل مرحلہ ابھی مارکیٹ کے لیے ختم ہو گیا ہے, کیونکہ ہمیں ہر نئے روز جو ہے, جو نیا دن شروع ہوتا ہے, اس میں ایک نیا قسم کا ٹرموائل, پریشانی دیکھنے کو ملتی ہے. جس طرح پچھلے دنوں سے اگر آپ لوگ میری کالز اور میری بنائی ہوئی سلائیڈز پر غور کرتے ہوں تو بہت عرصے سے میں کچھ چیزوں پر پوائنٹ کرتا رہا ہوں, اداروں پر, اداروں کی پریشانیوں پر, اس کے امپیکٹس پر. جوڈیشری پر میں نے پچھلے کافی دنوں پہلے بھی بات کی, پھر بات کی. اب جوڈیشل, پھر میں بیچ میں آپ کو صرف ہائی لائٹ کرتا رہا اور لفظ استعمال کیا میں نے, جوڈیشل ایکٹیویزم, عدالتی سرگرمیاں. میں نے کئی دفعہ اپنی کالوں میں یہ کہا کہ اگر میں میڈیا اٹھا کے دیکھوں, چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو یا یوٹیوب ہو, تو اس میں پورے دن صرف ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے جس سے کان پک جاتے ہیں. آج فلانا عدالت میں یہ ہوا, آج فلانا عدالت میں وہ یہ ہوا. ایسا لگتا ہے پورے پاکستان میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ عدالتوں میں ہو رہا ہے. باقی 22-23 کروڑ عوام کیا کر رہی ہے اس پر نہ مین اسٹریم میڈیا بات کر رہا ہے نہ یوٹیوب. تو یہ بات تھی جو میں آپ لوگوں کو یاد دلاتا رہا ہوں. اور اب پچھلے اس ہفتے میں جو یہ ہفتہ کلوز ہوا ہے, اس میں جوڈیشل ایکٹیویزم کھل کر سامنے آ گیا. اداروں میں ٹوٹ پھوٹ, آپ اگر یکے بعد دیگرے دیکھیں تو ایک ایک کر کے ایک ایک ادارے کو کیا کہتے ہیں, اس کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں, بہرحال کنٹروورسی کا شکار ہوتے رہے ادارے. اگر آغاز میں تھوڑا سا میں بہت ماضی میں نہیں جا رہا, کوئی 20-25 سال, میں چند مہینوں اور ہفتوں کی بات کر رہا ہوں. تو آغاز ہوا نیب سے, پھر نیب سے بات چلی, پھر وہ الیکشن کمیشن پر آ گئی, پھر الیکشن کمیشن کے دوران عدلیہ پر کیچڑ اچھالا گیا, پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کیچڑ اچھالا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے آپس میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا گیا. اور یہ تمام باتیں چلتی رہیں, اور اس کے بعد اب اداروں کے درمیان یہ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. ہم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں تفرقے کی باتیں سنی, ہم نے اس کے بعد اب آپ کے سامنے ہے عدلیہ میں تفرقہ ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو اداروں میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ ٹوٹ پھوٹ ایسا ہے جو ان کی کارکردگی کو یقینی طور پہ متاثر بھی کر رہا ہے, اور
ان کے فیصلوں اور ان کی جو عمل ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان بن رہا ہے. اور یقیناً یہ تمام چیزیں مل کر سب میں زیادہ جس چیز کو متاثر کرتی ہیں وہ اکانومی ہے, لوگوں کا روزمرہ کی زندگی ہے, اور اسی کا تعلق ہماری مارکیٹ سے ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہیں. اچھا جناب, اب چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی طرف, جس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. لیولز میں جو تبدیلی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسٹرانگر لیول کو یلو کلر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے, میں جب چارٹ کو دیکھ رہا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیکنیکل کال جو ہے وہ موونگ ایوریجز یا انڈیکیٹرز, آسیلیٹرز اور میک ڈی اور آر ایس آئی, ان پر کبھی بھی بات نہیں کرتی. ہم بات وہ کرتے ہیں جو انویسٹر یا ٹریڈر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری خاص بات جو ہماری انالیسس کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف خالی پریسائز انالیسس کر کے اس کو ویسا ہی نہیں دکھا دیتے, اس کے ساتھ ہم کمپیریٹیو انالیسس بھی کرتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ہم دوسرے معاملات جو مارکیٹ سے جڑے ہوتے ہیں وہ مارکیٹ پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں, ان کو موازنہ کر کے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اگر میں ان تمام چیزوں کی روشنی میں اگر مارکیٹ کو دیکھوں تو مجھے مکس سگنلز نظر آتے ہیں مارکیٹ میں. اگر میں مہینے اور اس ہفتے کی کلوزنگ کو دیکھوں تو ایسے سگنل مجھے نظر آتے ہیں. یہ درست ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے کوئی ایکسائٹنگ تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب میں این سی سی پی ایل کے نمبر دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے میجر اسٹیک ہولڈر سیلنگ میں نظر آتے ہیں. 2023 کا آغاز جنوری اور فروری کی شکل میں فورن انفلوز ہمیں نظر آئے. کوئی میرے خیال میں 80-82 لاکھ ڈالر کے انفلوز ہمیں دیکھنے کو ملے. وہ آپ کو گلمس کی جو سیکنڈ سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 87 لاکھ ڈالر جنوری میں, پھر 84 لاکھ ڈالر فروری میں یہ انفلوز تھے. مگر مارچ میں ہم کو 90 لاکھ ڈالر کی سیلنگ مل گئی. تو ہم تقریباً ایک مہینے کی جو انفلوز تھی اس کو تو ہم کھو چکے. اب ہمارے پاس تقریباً 80 لاکھ کے اراؤنڈ انفلوز ہیں اس سال میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پریشانی کی بات ہے. پھر اس کے بعد میں اگر مزید ان تمام چیزوں پر توجہ دوں, اس گزرے ہفتے کے 5 سیشن, ویک کی کلوزنگ, پھر جس طرح میں نے ریپ اپ میں کہا منتھلی کلوزنگ, تو یہ ٹگ آف وار پہ بات کرتی ہے کہ ایک رسہ کشی کی کیفیت ہے اور جو انڈیکس ہے وہ بڑی بےتابی سے کسی ریئل فنڈامنٹل ٹریگر کو ڈھونڈ رہا ہے کہ تاکہ اس سے ڈائریکشن بنا سکے. ڈائریکشن کا کسی بھی جانب مطلب ہونے کا ابھی بات نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اگر ہم ریالٹی کی بات کریں تو زیادہ تر باتیں تو نگیٹو ہیں جو میں نے آپ سے اب تک کی ہیں. مگر بہرحال نگیٹو ہوں یا پازیٹیو, اگر ہم لیولز کو ریسپیکٹ کریں اور ٹریگرز کو سمجھیں تو پھر ہم اگر کسی بری صورتحال میں بھی آتے ہیں تو ہمیں مارکیٹ نکلنے کا موقع ضرور دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی کالوں میں, اسکرپٹ کالوں میں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ کس طرح اسٹاکس یا اس انڈیکس آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے, وارن کرتا ہے نکلو. ابھی اگر ہم اس پچھلے ہفتے کو دیکھیں تو 39,895 کے نیچے مارکیٹ نے کافی دن ٹریڈ کیا. بدھ اور جمعرات کو تو مارکیٹ اس کے نیچے کلوز ہوئی, اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 39,800 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے, رکتی ہے, سسٹین کرتی ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. مارکیٹ میں پریشر بن سکتا ہے. اور وہی لیول جو آپ کو بتائے گئے تھے وہ تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ ہیں, مگر کم و بیش وہی 39,530 یا 39,381 اس کی طرف مارکیٹ جا سکتی ہے. اور 39,500 والے لیول سے لے کر 39,031 تک کے لیول تک یہ تمام لیول بڑے اسٹرانگ اور بڑے اچھے. ایون 39,729 کا لیول بھی اچھا لیول ہے. سپورٹس ہمارے پاس ہے موجود, مگر دیکھنا یہ ہے کہ ایک سیشن کتنا پریشر لیتا ہے 39,800 کے نیچے ٹریڈ کرنے کے بعد. تو وہ بڑی اہمیت ہوگی, اور یقیناً اس بات کا تذکرہ پھر منگل کی کال میں آپ کو مل جائے گا. اس پر ہم منگل میں بات کر لیں گے جب پیر کا سیشن ہمارے سامنے آئے گا. اس وقت اگر دیکھا جائے تو 39,800 کے نیچے ہمیں کسی آپٹمزم کی ضرورت نہیں ہے.
ایون میں تو یہ کہوں گا کہ اگر 40,042 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ نہیں کر رہی ہے تب بھی ہمیں آپٹمزم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 40,042 کے اوپر ٹریڈ کر کے مارکیٹ کوئی بلش نہیں ہونے والی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مارکیٹ میں جو ایک پریشانی یا پریشر نظر آتا ہے وہ کم ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ مارکیٹ کے اگر کمفرٹ زون کی بات کریں تو وہ تو یہاں سے بہت دور ہے، جس طرح میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا آپ کو 40,000 میرے خیال میں 400 سم لیول کی بات کی تھی۔ تو اگر آپ چارٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو یقینی طور پہ جو کمفرٹ زون ہے مارکیٹ کا وہ اچھا خاصا دور ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مارکیٹ کے لیے جو منیمم ریکوائرڈ لیول ہے اس پریشر کو کم کرنے کے لیے وہ آپ کی پریسائز لیول ٹیبل میں آپ کو نظر آئے گا 40,347 337 والا۔ نوٹ کیجئے گا یہ بات یہاں پر سلائیڈ میں لکھی ہوئی نہیں ہے، مگر میں آپ کو آڈیو میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ کم سے کم ریکوائرڈ لیول جس میں تھریٹ کے کم ہونے کے چانسز ہے، اور اگر اس سے زیادہ کی بات کریں کہ جہاں بلز کمفرٹیبل ہوں گے، رائٹ بنانے کی کوشش کریں گے، تو وہ تو پھر 40,700 اور 800 کے اوپر جا کے ہوگا، اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ تو اوورآل سچویشن کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تو میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اپروچ آپ کی بڑی کوشش ہونی چاہیے، بہت احتیاط ہونی چاہیے۔ بلز پہ بلیو ہم کنسسٹنسی کو دیکھ کر کریں گے آنے والے ہفتے میں، کتنے وہ کنسسٹنٹ ہیں، کتنے والیوم جنریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کو 2-3 دن تک کنٹینیو ایک بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے 3 چیزوں پر دھیان دیں: جنریٹنگ والیومز، کنسسٹنسی آف بلز اور بیئرز، مطلب ڈائریکشن تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، تو کنسسٹنسی آف بلز اور بیئرز، جنریٹنگ والیومز، کہ والیوم کس طرح بڑھ رہے ہیں، مطلب اگر مارکیٹ نیچے جاتے ہوئے بڑھ رہے ہیں یا اوپر جاتے ہوئے بڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آتی ہے ڈائریکشن۔ ٹھیک ہے نا، تو ڈائریکشن ان دونوں سے بنتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو آنے والے ہفتے میں اس کو غور کرنا پڑے گا۔ اب اگر میں والیٹیلٹی کی بات بھی یہاں کرنا چاہوں گا، اب والیٹیلٹی کی بات میں کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ اتنی زیادہ فیک اور ریئل نیوزز مکس ہوئی ہوئی ہیں کہ انویسٹر کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ خاص طور میں جو ایکسٹرنل تھریٹس یا ایکسٹرنل انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں انویسٹرز کو۔ اگر ان چیزوں کو سمجھا جائے تو وہ چیزیں مارکیٹ میں والیٹیلٹی کریٹ کر سکتی ہیں، اور والیٹیلٹی کئی دفعہ آپ کو ٹریپ میں پھنسا لیتی ہے۔ تو یو بیٹر بی کیئرفل، انڈرسٹینڈ ریالٹیز، گراؤنڈ ریالٹیز، اینڈ ٹرائی ٹو اسٹک ود دی سلیکٹو اینڈ گڈ فنڈامنٹل اسٹاکس۔ بجائے اس کے کہ ہم کسی بھی اسٹاک میں انٹری لیں، کوشش کریں کہ اگر ڈپ پر بھی ہمیں بائنگ کرنی ہو تو ہم ایکیومولیٹ کریں اسپلٹ بائنگ میں اچھے فنڈامنٹل اسٹاک کو، جن کو آلریڈی اسکرپ کال میں ایکیومولیشن کال دی ہوئی ہے۔ ابھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ مجھے انٹرنل اس کے حوالے سے بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ ڈیلے کا شکار نظر آ رہا ہے۔ پھر انویسٹر بہت ڈرا ہوا ہے مانیٹری پالیسی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو انویسٹرس ہی کو نہیں، کارپوریشنز کو بھی پریشان کر رہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جو میں پچھلے چند مہینوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ کارپوریشن ارننگز تو اپنی روک نہیں سکتی، جو ارننگ ہے وہ شو کریں گی، مگر پے آؤٹ میں ہاتھ کھینچ لیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کارپوریشنز نے ارننگ تو اپنے دکھائی ہیں، اچھی ارننگز آئی ہیں، مگر پے آؤٹ انہوں نے اتنے خاص نہیں دیے۔ اور کیوں نہیں دیے؟ اچھا کیا نہیں دیے۔ اگر ان کو سروائیو کرنا ہے اس مشکل حالات میں تو انہیں ایسا کرنا ہوگا، اور انہوں نے ایسا کیا۔ تو بہرحال یہ اوورآل صورتحال ہے مارکیٹ کی۔ انڈیکس کا بھی میں نے آپ کو اچھی طرح ٹریگرز اور تمام چیزیں سمجھا دی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ٹریڈ پلان کریں گے، انویسٹمنٹ پلان کریں گے۔ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی انویسٹمنٹ کو محفوظ رکھے، آپ کو صحت مند رکھے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔